السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان اور چیٹی کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا واقعہ جاننے والے ہیں، اور ساتھ میں چیٹی کے بارے میں کئی ایسی باتیں جو ہمیں نہیں معلوم، اور ہم غلطی کر دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی چیٹیاں نکلتی رہتی ہیں، اور کیا آپ چیٹیوں کو بھگانے کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی چیٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ دوستی میں بدل جائے گی۔ دنیا میں بہت سے کیڑے موجود ہیں، چیٹی بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس چھوٹے سے کیڑے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن شریف میں بھی کیا ہے۔ اس چیٹی کے نام پر اللہ پاک نے قرآن شریف میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، جس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ عربی میں چیٹی کو نمل کہا جاتا ہے۔ آج کے اس پوسٹ میں ہم آپ کو چیٹیوں کے بارے میں حیران کرنے والی باتیں بتانے والے ہیں۔ دوستو، جس گھر میں چیٹیاں نکلتی ہیں اس گھر کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چیٹی ہلکی ہلکی چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا کہ جب یہ چیٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک میڈک باہر آیا، اور اس میڈک نے اپنا منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی، اور میڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ میڈک واپس آیا، اس نے پھر منہ کھولا، اور وہ چیٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیٹی جب میڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس چیٹی کے منہ میں دانہ تھا، جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ اس لیے میں دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی تمام مخلوق سے بات کیا کرتے تھے، چاہے وہ چیٹی ہو یا پھر کوئی اور جانور۔ آپ سبھی مخلوق اور جانوروں سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تبھی تو منہ میں دانہ لے کر میڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ چیٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں، اور اللہ پاک نے ہی اس میڈک کو بھی اس کام پر لگایا ہے۔ میڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر اگر میں نے دنیا والوں پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے، وہ میڈک اس پتھر کے سراغ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں میڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ میڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتا ہوا مجھے واپس کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چیٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چیٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے رشید بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، وہ ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنی رحمت کو
اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ دوستو یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا عجیب و غریب واقعہ۔ اب ہم آپ کو اس چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گھر سے چیٹیوں کو نکالنا کس بات کی طرف اشارہ ہے، سوکھی روٹی کھا تو غور سے سن لیجئے۔ دوستو بزرگوں کے مطابق بس ہر وقت بزرگوں کے مطابق جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی برکت ہے، یعنی اس گھر میں بہت رزق ہے۔ دوستو آپ خود سوچ لیجئے کہ ہمارے گھر میں موجود چیٹیاں ہمیں کس بارے میں بتاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم انہیں بھگانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے لوگ بھی الگ الگ ٹوٹکوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں جن سے چیٹیاں ختم ہو جائیں۔ ایسا مت کیجیے، اپنے گھروں سے چیٹیوں کو مت نکالیے، اپنے گھر سے چیٹیوں کو مت نکالیے، یہ آپ کے گھر میں رزق کی برکت کی وجہ سے ہے اور اپنے حصے کے رزق کے لیے آپ کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اس لیے چیٹیوں کو مارا نہ جائے، بلکہ یہ تو آپ کی رزق کی برکت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ان سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو مارنا بھی نہیں چاہیے۔ دوستو آپ نے چیٹیوں کے بارے میں ان کی حقیقت تو جان لی، چلیے اب آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چیٹی کا واقعہ بتاتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر مہنگے کپڑوں کا استعمال کروں گا تو مجھے قیامت کے دن چیٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے سبھی چیٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب باپ بیٹے میں بات اس چیٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بنون کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔ اس کو خوف ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کچل نہ دے۔ چیٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کر، تو پھر میں یہ محل چھوڑ تو نے مجھ پر انعام کی ہے جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دینا۔ تو نے یہ جو نعمتیں میرے والدین پر کی ہے اور محل چھوڑ کر جانے کی توفیق دے، ان سے تو خوش ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے تمہارے بغیر ہم لوگوں کو بھی محل میں اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس چیٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے، اب میں محل میں نہیں رک سکتا، دوستو اللہ تعالیٰ گاؤں میں جا کر اکیلے رہ کر بہت پسند اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہ سن کر ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیٹی کا اور اپنے لڑکے کو گلے سے لگا دیا اور کہنے لگی، اور اس چیٹی کے نام مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم ہی میری زندگی کا ایک سہارا ہو، اگر تم چلے جاؤ گے تو میں اکیلی کیا کروں گی۔ لڑکے نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے اور کہا کہ اماں جان مجھے معاف کر دے، میں اکیلے رہ کر اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا محل سے باہر جانے لگا تو اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو روکا اور اپنی انگلی سے ایک چاندی کی قیمتی انگوٹھی اتارتے ہوئے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کی ضرورت پڑے تو یہ انگوٹھی بیچ کر تم اپنا کام چلا لینا۔ اور پھر ماں نے اپنا قرآن اپنے بیٹے کو دیا اور کہا، میرے بیٹے میں دعا کر رہی ہے کہ اللہ ہم تلاوت کرتی رہی ہوں، اللہ ہم بھی تیری مخلوق میرے پاس سے جا رہا ہے، پانی برسنے کی میں چاہتی ہوں ہمیں بھی ہے، تم میرا قرآن لے کر جاؤ، جب بھی تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو تمہیں اپنی ماں کی یاد آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے دور جا کر مجھے ہر طرح اعلان کر دیا، میرے پیارے بچے مجھے لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا، میرا دل ہمیشہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی۔ ماں کو دلاسا دیا دوستو، وہ انگوٹھی اور قرآن لے کر اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر
ہر دور ایک مخلوق دیہات کرتی میں جا ہے کر ایک مسجد اور کے اللہ پاس تعالیٰ جھوپڑی سے بنا کر دعائیں بھی رہنے لگا۔ مانگتی ہے۔ وہ لڑکا سارا دن اللہ کا وہ اللہ ذکر کو اور اس کی پکارتے ہیں، عبادت لیکن کرتا، افسوس بس کہ ہفتے آج میں صرف ہم ایک دن انسان مزدوری غفلت کرنے میں کے اپنی لیے بازار زندگی کو گزار جاتا رہے ہیں، تاکہ کچھ پیسے کما سکے، اللہ کی اور نافرمانی پھر ان دن رات پیسوں کر سے رہے وہ ہیں 7 اور روٹیاں گناہ خرید میں لیتا زندگی اور جی رہے روزانہ ہیں، ایک اور ایک ہمیں روٹی اللہ سے پانی میں مانگنے کا بھگو کر کھا لیتا اور اسی اللہ پر سے اپنی باتیں زندگی کرنے کا وقت بھی نہیں زندگی ملتا۔ گزارتا۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ مکان سے دعا بنوانا ہے کہ تھا، اللہ تعالیٰ اس نے ہمیں اپنی محبت میں زندگی مزدوروں کے گزارنے اڈے کی پر جا توفیق کر عطا دیکھا فرمائے کہ کوئی اور مزدور ہمیں ہر مل برے جائے کام تو سے اسے بچائے، وہاں نیک یہی کام کرنے کی ہارون رشید توفیق بادشاہ عطا کا لڑکا فرمائے۔ بیٹھا ہوا مل گیا۔ پیارے پیارے اس آدمی اسلامی نے بھائیو، کہا کہ اس مجھے اپنا ویڈیو سے مکان کچھ بنوانا علم ہے، حاصل کیا ہوا تم ہوا مزدوری کے تو لیے چینل چلو کو گے؟ اس سبسکرائب لڑکے ضرور نے کرنا۔ کہا کہ ہاں میں السلام تیار ہوں، علیکم۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس آدمی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، جب نماز کا وقت